الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الإمام الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. حامين والكتاب المبين. آمنت بالله صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. مل کر بولتے پاک اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا خاتم النبيين. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا جد الحسن والحسين يا سيد المعصومين یا رحمت للعالمین. یہ مہینہ شوال المعظم کا ہے اور اس مہینے کے بے شمار فضائل برکات ہیں. اس مبارک مہینے کے اندر ایک شب ایسی ہے جسے 15 شوال المعظم یعنی شب برات کے نام سے یاد کیا جاتا ہے. اور اس شب کے اندر لوگ یعنی مسلمان اہل اسلام اپنے گھروں کے اندر مساجد میں اور مختلف مقامات پر عبادت کا اہتمام کرتے ہیں اور اپنے رب عز و جل کو راضی کرنے کی کوشش کرتے ہیں. سیاستہ کے اندر یہ حدیث موجود ہے. مولا کائنات علی مرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ وجہہ الکریم آپ کے ارشاد فرماتے ہیں کہ پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا 15 شوال المعظم کی رات قیام کرو. کیا کرو بابا جی بلند بولے ذرا. قیام کرو یعنی عبادت کرو، نماز پڑھو، نوافل ادا کرو اور دن کا روزہ رکھو، کیونکہ اس رات اللہ تعالیٰ عز و جل آسمان دنیا پر نزول تجلی فرماتا ہے اور اللہ تعالیٰ عز و جل کی جو رحمت ہے اپنے بندوں کو یوں پکار پکار کے کہتی ہے کوئی آج کی رات مجھ سے بخشش مانگنے والا اس کی بخشش فرما دو. ہے کوئی آج کی رات مجھ سے توبہ کرنے والا اس کی توبہ کو قبول کر لو. ہے کوئی آج کی رات مجھ سے مغفرت مانگنے والا اسے مغفرت کا پروانہ عطا کر دو. ہے کوئی آج کی رات مصیبت زدہ اسے مصیبتوں سے آزادی عطا کر دو. ہے کوئی آج کی رات مجھ سے اپنی حاجتیں طلب کرنے والا اس کی حاجتوں کو پورا کر دو. ہے کوئی آج کی رات مجھ سے رزق مانگنے والا اس کے رزق میں برکت عطا کر دو. ہے کوئی آج کی رات مجھ سے فلاں حاجتیں پوری کرانے والا اس کی حاجتوں کو پورا کر دو. یہاں تک کہ صبح ہو جاتی ہے. معلوم ہوا یہ رات بڑی عظمت اور مغفرت والی رات ہے. اس رات رب ذوالجلال عز و جل بے شمار گناہگاروں کو جہنم سے آزادی عطا فرما دیتا. اس لیے میاں صاحب عارف کھڑی رحمت اللہ علیہ کیا حکم لکھتے ہیں کہ پچھلی راتی رحمت رب دی کرے بلند آوازہ. پچھلی راتی رحمت رب دی کرے بلند آوازہ. بخشش منگل والیا کارن کھلا ہے دروازہ. آج کی رات علی اس رات کے اندر رب ذوالجلال عز و جل کی رحمت عروج پر ہوتی ہے اور مانگنے والوں پر اپنی عطاؤں کے دروازے کھول دیتا. ذرا غور کریں. مگر افسوس یہ بھی ہے کہ بعض لوگ انہی حدیثوں پر بھی اعتراض کرتے ہیں. ایک بات کرتے ہیں کہ سیاستہ کی بات کرو، بخاری مسلم ترمذی ابن ماجہ نسائی ابو داؤد کی بات کرو، سیاستہ کی بات کرو. جب ہم سیاستہ سے حوالہ دیتے ہیں یار بھائیو اللہ کے بندو، جب تمہیں سیاستہ سے روایت مل جائے، اور یہ حدیثیں صرف سیاستہ کے اندر نہیں ہیں،
سنن بہقی کے اندر ہے، دیگر کتب حدیث کے اندر ہے، اور ان لوگوں نے بھی ان حدیثوں کو صحیح مانا ہے کہ ابن تیمیہ، وہ امام ابن تیمیہ جن کو تمام عرب والے اپنا امام مانتے ہیں، اور پھر مکاتبہ دیوبند سے تعلق رکھنے والے یہاں پر جو کراچی کے اندر ان کے شیخ الاسلام ہے تقی عثمانی صاحب، انہوں نے بھی اس پر فتویٰ دیا ہے کہ یہ رات عظمت والی رات ہے، اس رات میں کثرت سے عبادت کر کے اپنے رب کو راضی کیا جائے، اور ان لوگوں نے بھی ان حدیثوں کو صحیح مانا۔ جب بخاری مسلم سے اساتذہ سے والد ہو، وہ اللہ کے بندے پھر کدھر جانا ہے اور کہہ کون رہا ہے؟ مولا کائنات علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور مولا کائنات علی مرتضیٰ رضی اللہ عنہ کی یہ بات نہیں، آپ نے اپنے پاس ہی یہ بات نہیں ارشاد فرمائی، بلکہ وہ رسول اللہ کا فرمان سنا رہے ہیں، اور رسول اللہ نے اپنے رب سے، یعنی رب نے اپنے محبوب کو پیغام دیا، اور پھر محبوب صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کو بتایا، اور پھر مولا کائنات پوری دنیا میں یہ اعلان کر رہے ہیں کہ اللہ کے رسول نے یہ فرمایا ہے کہ آج کی رات جو بھی اپنے رب سے طلب کرو گے، مال مانگو گے رب وہ بھی دے گا، بخشش مانگو گے اللہ وہ بھی دے گا، توبہ کرو گے اللہ قبول کرے گا، اولاد مانگو گے اللہ وہ بھی دے گا، مصیبتوں سے آزادی مانگو گے اللہ وہ بھی دے گا۔ وہ آج کی رات جو مانگتے چلے جاؤ گے، رب عطاؤں کے دروازے کھولتا چلا جائے گا۔ وہ اللہ کے بندو، افسوس یہ کہاں لکھا ہے؟ آج افسوس ہے کہ سوشل میڈیا پر بڑے بدبخت قسم کے لوگ بیٹھے ہوئے، نہیں سمجھ آتی، افسوس ہوتا ہے اس پر۔ کل محدثین جتنے بھی پائے کے محدث گزرے ہیں نا، تمام نے ان حدیثوں کو صحیح قرار دیا ہے۔ افسوس ہے کہ آج ان عظیم راتوں کے بھی اندر لوگ عبادتوں سے منع کرتے ہیں، اور جو پھر اس رات کے اندر عبادت کرے، اللہ قرآن کے اندر کیا فرماتا ہے؟ اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ۔ اللہ فرماتا ہے کہ ان شبوں کے اندر، یعنی ان راتوں کے اندر، اللہ تعالیٰ عز و جل ان پر اپنی عطاؤں اور رحمتوں کے دروازے کھول دیتا ہے۔ اور دیکھو اس رات میں، ویسے تو عام دنوں کے اندر حدیث پاک کا مفہوم ہے، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا ارشاد فرمایا؟ جب بندہ نماز تہجد کے لیے اٹھتا ہے، کس کے لیے؟ بابا سے بلند بولے ذرا، نماز تہجد کے لیے اٹھتا ہے، آخری پہر کے اندر اپنی نیند قربان کرتا ہے، اور سردی ہو، سردی میں لحاف بستر چھوڑنا، پھر ٹھنڈے پانی سے بعض اوقات وضو کرنا، رب کے سامنے کھڑا ہو جانا، تو اللہ تعالیٰ عام دنوں کے اندر بھی آسمان دنیا پر تنزل تجلی فرماتا ہے، اور پھر اپنے بندے سے پوچھتا ہے بندے مانگ کیا مانگتا ہے، میں تیری پکار کو سننے والا ہوں۔ عام دنوں کے اندر تو یہ رات ہے ہی خصوصی، مغربی مغرب کا وقت سورج غروب ہوتا ہے، ادھر اللہ اپنی رحمتوں کے دروازے کھول دے۔ اور پھر جامع ترمذی کے اندر حدیث موجود ہے، سیدہ اما عائشہ رضی اللہ، مومنوں کی امی جان روایت کرتی ہیں، آپ فرماتے ہیں ایک رات میں پیارے آقا علیہ السلام کو میں نے اپنے پاس نہیں پایا، فرماتے وہ میری باری کی رات تھی، حضور نے 11 شادیاں کی تھی۔ کتنی؟ بابا سے بلند بولے، یہ اجازت صرف حضور کو ہے، کس کو؟ ہمارے لیے کتنے حکم ہیں؟ 4، وہ بھی اگر ان کے حقوق پورے کر سکتے ہیں تب، ورنہ ایک کوئی کافی دور دے دیں۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ دعا بیاہ کرنا بھائی یار ہم نے منع کب کیا؟ ان کے حقوق پورے کر سکتے کرو، 4 پورے کر لو، سنت پوری، بلکہ حضور کے لیے اشارہ، بلکہ صرف 11 کا آرڈر نہیں ہے، حضور کو اختیار تھا کیا؟ اور میں یہ بھی عرض کروں، حضور علیہ السلام نے معاذ اللہ ثم معاذ اللہ شادیاں اپنے نفس کی خواہشات کے لیے نہیں کی، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ۔ بعض لوگ یہ بدبختی سے بھی باز نہیں آتے، اللہ تعالیٰ ان کی اس بدبختی سے محفوظ فرمائے۔ اللہ کے محبوب علیہ السلام نے اگر نکاح کیے نا تو غربا مساکین کو سہارا دینے کے لیے، یہ ذہن میں رکھے۔ اور حضور نے جن جن عورتوں سے نکاح کیا نا انہیں عظمتیں عطا فرمائی، اور وہ عورتیں کائنات کی عظیم عورتیں اور مومنوں کی مائیں بن گئی، خوش نصیب تھی وہ عورتیں۔ اور پھر سن لو، پھر حضور نے ان کے وہ حقوق ادا کیے کہ کائنات میں ان جیسے کوئی حقوق ادا کر سکتا نہیں۔ حضور نے ہر زوجین، ہر زوجہ کو الگ الگ گھر عطا فرمائے اس دور کے مطابق۔ بہرحال
اما عائشہ رضی اللہ عنہ کیا فرماتی ہیں؟ آپ فرماتی ہیں کہ وہ رات میری باری کی تھی، میں نے حضور علیہ السلام کو بستر پر نہ دیکھا۔ آپ فرماتی ہیں میں حضور کے پیچھے چلی کے لیے حضور کو تلاش کرنے، حضور کہاں تشریف لے گئے؟ کہتے ہیں حضور مجھے نا جنت البقیع شریف میں مل گئے، اور مجھے دیکھ کر پیارے آقا علیہ السلام شاہ میں عائشہ کہ تجھے اس بات کا گمان تھا اللہ اور اس کا رسول تیرے ساتھ خیانت کر؟ عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نے سوچا کہ شاید آپ کسی دوسری روضہ محترمہ کے پاس تشریف لے گئے۔ حضور نے فرمایا عائشہ جانتی صلات کیا ہے؟ عرض کی یا اللہ جانتا ہے، اس کے بتائے سے اس کے محبوب جانتے ہیں۔ حضور نے فرمایا آج کی رات وہ عظیم رات ہے 15 شوال معظم کی کہ جس شب میں رب ذوالجلال عز و جل آسمان دنیا پر نزول تجلی فرماتا ہے اور قبیلہ بنی کلب کی بکریوں کے بال سے بھی زیادہ گناہگاروں کو جہنم سے آزادی عطا کر دے گا۔ قبیلہ بنی کلب یہ عرب کے اندر سب سے زیادہ، مجھے بڑا افسوس ہوتا ہے بعض لوگ سوشل میڈیا پر بیٹھ جاتے ہیں پھر ایسے سے بکواس کرتے ہیں، حدیثوں کے متعلق بھی ان کو پتہ نہیں اور کہہ جاتے ہیں ہم اہل حدیث ہیں۔ کیوں؟ مطلب کی حدیث سے لیتے ہیں۔ ہم کہتے ہیں اہل سنت کے علماء سے جا کر پوچھو، تمہیں بتائیں گے کہ ان کی حیثیت کیا ہے۔ ایک بدبخت قسم کی عورت، مجھے نام لینے کی عادت نہیں، اپنے آپ کو اہل حدیث کہلواتے ہیں اور اس حدیث کو بیان کر کے نہ کہتے ہیں اس حدیث کی کوئی اصل نہیں۔ ذرا غور کرو ان لوگوں پر، اس کی اصل نہیں۔ اور میں یہ اس حدیث کی طرف آتا ہوں، قبیلہ بنی کلب یعنی عرب کے اندر سب سے زیادہ بکریاں پالنے والا یہ قبیلہ تھا، قبیلہ بنی کلب۔ حضور نے ان کی مثال ریوڑ ہوا کرتے تھے، ان کی مثال دیتے اور شاید فرمایا اللہ قبیلہ بنی کلب کی بکریوں کے بال سے بھی زیادہ اسرات گناہگاروں کو جہنم سے آزادی عطا کرتا ہے۔ یار ایک بکری لے لو، ایک بکری کے بال گرنا محال ہے، ناممکن ہے۔ یار ایک بندے کے لیے نا، بندے کے ساتھ عام بندے چھوٹا سا سر ہوتا ہے، بکری کے پورے جسم پر بال ہوتے ہیں، اس کو یہ گرنا ناممکن ہے تو وہ کیسے ممکن ہو سکتا ہے؟ حضور ان کی مثال دے اور مجھے یہ بتائیں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے سیدہ اما عائشہ رضی اللہ تعالی رات کی تنہائی میں یہ بات سنی۔ رات کی بابا جی بلند بولے کس میں؟ رات کی تنہائی کے اندر رسول اللہ سے یہ بات سنی اور صبح اٹھ کے پوری قوم کو بتا دی۔ بتاؤ اس کی کوئی حیثیت نہ ہوتی تو اما عائشہ رضی اللہ کو اعلان فرماتی، کتابوں میں یہ آتی، لوگ اس پر عمل کرتے۔ میں نے بتا دیا نا واضح کہ ان مکاتب فکر کے جتنے بھی بڑے بڑے علماء ہیں نا، انہوں نے ان حدیثوں کو صحیح قرار دیا ہے۔ کیا دیا ہے؟ صحیح قرار دیا ہے، کہتے ہیں بالکل صحیح ہے۔ اور اس سے یہ بھی بات واضح ہوتی ہے کہ اس رات میں سنن بہقی کے اندر ہے کہ اس رات قبرستان جانا یہ میرے آقا کی سنت بھی ہے۔ دیکھو عام دنوں کے اندر لوگ جاتے ہیں نا، محرم میں بھی جاتے ہیں، عیدین میں بھی جاتے ہیں، آگے پیچھے لوگ جاتے ہیں۔ اور یہ بھی میں عرض کرتا چلو بعض لوگ نا محرم والے محرم کے مہینے میں کہتے ہیں اسی محرم پیچھے نا قبراں پکیاں کرانی ہیں۔ بابا جی بلند بولے کیا کروانی؟ ٹھیک ہے، یا مٹی ڈلواتے ہیں۔ اس کی کوئی اصل کو نہیں ہے، حدیث میں اس کا تذکرہ کو نہیں۔ ہاں اگر کوئی کرتا ہے تو ہم نے اس کو منع نہیں کیا، فتویٰ نہیں دیا۔ ناجائز کا فتویٰ تو تب دیں گے نا جب اس کی دلیل قرآن و سنت میں نہ ہو۔ ٹھیک ہے، یہ جو میں نے ابھی عرض کیا نا، ہم منع نہیں کرتے، اب بھی چاہو جائز ہے، کوئی شریک بات نہیں، چاہے محرم میں جاؤ، چاہے ذیقعدہ میں جاؤ، رجب میں جاؤ، شعبان میں جاؤ، رمضان میں جاؤ، عیدوں پر جاؤ، جب بھی جاؤ مغفرت مرنے والوں کے لیے دعائے مغفرت جائز ہے، مگر اس شب کو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم خصوصیت کے ساتھ قبرستان گئے۔ اور پھر حضور علیہ السلام آپ کیوں گئے؟ وہاں پر آپ کی کوئی امی جان دفن نہیں تھی، والد صاحب نہیں تھے، بہن بھائی نہیں تھے، حضور کے غلام مسلمان دفن تھے۔ حضور ان کے لیے دعائے مغفرت کرتے۔ اور یہ بھی میں عرض کر دوں، حضور دعائے مغفرت کے لیے گئے، قبرستان جانا سنت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ مگر ایک بات یہ بھی عرض کر دوں، بعض لوگ قبرستان جاتے ہیں نا، کچھ ایسے غیر شرعی کام کرتے جس کی شریعت میں کوئی اصل نہیں ہے۔ دیکھیں کوئی بندہ مرتا ہے، ہم پتہ کیا کرتے ہیں، جنازہ کھڑا ہوتا ہے، صفیں بندی ہوتی ہیں، تو وہ عرق لوگوں پر چھڑکتے ہیں، اس کی بھی کوئی اصل نہیں ہے۔ یار کیا ہے اس کا؟ شاید اگر کوئی یہ نیت ہو خوشبو، تو خوشبو ویسے بھی کی جا سکتی ہے، کوئی حرج نہیں ہے۔ قبروں پر یہ ڈالنا کیا کہتے ہیں، عرق وغیرہ، اس بھی مفتیان کوئی شرعی حیثیت نہیں ہے۔ تو پھر قبروں جا کے عام حالت میں جاتے ہیں
تو پھول ڈالنا بالکل جائز ہے. پھول ڈالنا کیا ہے؟ بابا جی بلند بولے. بخاری کے اندر حدیث موجود ہے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم 2 قبروں کے پاس سے گزرے تو حضور علیہ السلام نے اپنی سواری سے نیچے سے شریف لائے اور کھجور کی ٹہنی کو توڑا، اس کے 2 حصے کیے، ایک کو ایک پر لگائے، دوسری کو دوسرے. صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے یہ عمل کیوں کیا ہے؟ حضور نے فرمایا ان 2 قبر والوں پر عذاب ہو رہا تھا. کیا ہو رہا تھا بابا جی بلند بولے؟ بات واضح کہ نگاہ نبوت دیکھ رہی تھی کہ ان پر جو عذاب ہو رہا ہے اور عذاب بھی کس وجہ سے ہو رہا ہے یہ بھی جانتے ہیں حضور. صحابہ نے سوال کی یا رسول اللہ وجہ کیا ہے عمل کرنے کو؟ انہوں نے فرمایا ان دونوں قبر والوں پر عذاب ہو رہا تھا. کیا ہو رہا تھا بابا جی بلند؟ عذاب ہو رہا تھا. اور حضور یہ بھی جانتے ہیں کہ کس وجہ سے ہو رہا تھا. فرمایا کسی بڑے عمل کے تحت نہیں، ایک چغل خور تھا، دوسرا پیشاب کی چھینٹوں سے نہیں بچتا. فرمایا کہ جب تک یہ ٹہنیاں تر و تازہ رہیں گی اور ان کے عذاب میں تخفیف ہوتی رہے گی. تو جو پھول ڈالتے ہیں جب تک ہرے بھرے رہتے ہیں، تو اس حدیث سے یہ بات واضح ہو گئی کہ تر و تازہ پھول قبروں پر ڈالنا جائز ہے جب تک وہ ہرے بھرے رہیں گے، ذکر الہی کرتے رہیں گے. مرنے والے کی قبر میں تخفیف، عذاب میں تخفیف ہوتی رہے گی. اچھا پھر وہ کہتے ہیں وہ پورے مٹھا بھر کے نا اگربتیاں جلا کے نا سینٹر میں لگا دیتے ہیں. اور اللہ کے بندو قبر پر آگ جلانا یہ منع ہے. کیا ہے؟ قبر پر آگ جلانا کیا ہے؟ شرعاً منع ہے، یہ جائز نہیں ہے. قبر پر جائے پھول ڈالے. اور بعض اوقات دیکھ رہے ہیں قبر سوکھی ہے، یہاں پر مفتیان کرام نے لکھا ہے قبر سوکھی ہوئی ہے، آپ پتہ کیا کہتے ہیں بالٹیاں بھر بھر کے نا قبر پر ڈالا جو بلا ضرورت یہ عمل کرنا یہ بھی اسراف ہے. کیا ہے؟ یہ بھی اسراف ہے. اس کی بھی شریعت ہمیں اجازت نہیں دیتی. ہاں پھول ڈالو، فاتحہ پڑھو، ان کے لیے دعائیں مغفرت، یہ قرآن و سنت سے بالکل جائز. کیا ہے؟ ہاں میزارات اولیاء اللہ کے ولیوں کی قبروں پر جاتے ہیں تو ادھر بھی ہمیں اعلیٰ امام احمد رضا فاضل بریلی رحمۃ اللہ علیہ نے کیا فرمایا؟ 4 ہاتھ ہٹ کر کھڑے ہونا ہے. کیا کرنا ہے؟ ادھر تو ہاتھ لگانا، چومنے کا تو تصور بھی پیدا نہیں ہوتا. یار دیکھیں میں یہ بھی مسئلہ عرض کر دوں، بعض لوگ میزارات اولیاء پر جاتا ہے، اللہ کے ولیوں کی قبروں پر جاتے ہیں. اللہ کے ولیوں کی قبروں پر جانا کوئی شرک بدعت نہیں ہے. کیا ہے؟ بابا جی بلند بولے. بعض لوگ کو فتویٰ دینا نا شرک کا. یار معاذ اللہ شرک تب ہوگا کہ جب ہم اس اللہ کے ولی کو معبود سمجھ کر سجدہ کرتے ہیں تو بندہ ایمان سے خارج ہے، کافر ہے، مشرک ہے. معاذ اللہ اگر کوئی جہالت کی وجہ سے قبروں پر جا کر سجدہ کرتا ہے یہ حرام ہے. کیا ہے بابا جی بلند بولے؟ شریعت مطہرہ نے ہمیں اس کی اجازت نہیں دی. ہمارے نزدیک معبود سمجھ کر سجدہ کرنا شرک ہے، دار اسلام سے بندہ خارج ہے، اور تعظیماً سجدہ کرنا حرام ہے. ٹھیک ہے، ہم تو چومنے کو بھی جائز نہیں سمجھتے، ہم تو چومنے کو بھی جائز نہیں جانتے. تو فتنے کا دور ہے. ہاں اتنا ضرور ہے اللہ کی کلام پڑھو، مرنے والے کے لیے دعا کرو. نیک ہے باحکم حدیث، نیک ہے اس کے درجے بلند ہوتے ہیں، گناہگار اللہ درجات کو بلندی عطا فرما دیتا ہے. یہ بات واضح قرآن و سنت سے جائز ہے. اچھا میں نے یہ بھی اس سے یہ قبرستان جانے کا طریقہ بھی آپ کو عرض کر دیا. اس سے یہ بات واضح کہ اس شب میں قبروں پر جانا کیا ہے؟ بابا جی بولے سنت ہے. اور پھر اگلی حدیث کے اندر آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اما عائشہ رضی اللہ فرمایا عائشہ جانتی ہو آج کی رات کیا ہے؟ عرض کی واللہ ورسولہ عالم، اللہ جانتا ہے، اس کے بتائے سے اس کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم جانتے ہیں. حضور نے فرمایا، اور یہ بھی میں عرض کر دوں، حضور جو کچھ بھی جانتے ہیں نا وہ رب کی عطا سے جانتے ہیں. اس کے باوجود ہم عطائی کے قائل ہیں، ذاتی علم اللہ کا ہے. اور جو کوئی یہ کہے کہ نبی اور رسول اور اولیاء اپنی عطا سے اپنی پاور سے جانتے ہیں تو یہ درست نہیں، یہ شرک ہوگا. نبی رسول ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام اور جو بھی عظمت اللہ نے انہیں عطا فرمائی وہ رب کی عطا سے. کس کی؟ رب کی عطا کے بغیر کوئی پتا بھی ہلا سکتا نہیں. تو رب چاہے تو اللہ کے بندے یہ سارے کام کر کے دکھاتے ہیں. اللہ چاہے.
حضور نے فرمایا عائشہ جانتی ہو اس رات کیا ہے؟ حضرت اما عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہے واللہ رسول عالم، اللہ جانتا ہے یا اس کے بتائے سے اس کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم۔ فرمایا عائشہ اس رات میں دنیا میں آنے والوں کے بھی نام لکھے جاتے ہیں، دنیا سے جانے والوں کے بھی نام لکھے جاتے ہیں، اس رات نامہ اعمال اٹھایا جاتا ہے، اس رات رزق گزرتا ہے، اور ایک روایت میں یہ بھی ہے اسی رات حج کرنے والوں کے نام بھی لکھے جاتے ہیں۔ اللہ تعالی ہمارا بھی نام اس سال حاجیوں میں لکھ دے، آمین۔ دیکھو جو رات اتنی عظمت والی ہو، جس رات میں نامہ اعمال اٹھتے ہو، رزق اترتا ہو، بخشش کے پروانے بٹھتے ہو، حاجیوں کے نام لکھے جاتے ہوں، تو اس رات میں عبادت میں گزارنا چاہیے یا سو گئے؟ یاد دیکھو، میں یہ بھی آخر میں عرض کر دوں، ہم نے ان راتوں کو فرض، واجب اور سنت مؤکدہ کا درجہ نہیں دیا۔ ہم کہتے ہیں نہ اس راتوں میں شب معراج کر لو، شب برات کر لو، اور 27ویں شب اس کا تو قرآن و سنت سے دلائل موجود ہے، اس کی برکات کیا ہے۔ اور ان راتوں کے اندر ہم کہتے ہیں اگر کوئی شخص عبادت کرتا ہے تو ہم نے اس کو فرض نہیں کہا، واجب نہیں کہا، سنت مؤکدہ نہیں کہا، ہم صرف مستحب جانتے ہیں۔ کیا جانتے ہیں؟ مستحب، جائز جانتے ہیں۔ اگر کوئی نماز عشاء پڑھ کر سو جاتا ہے تو فجر میں باجماعت اٹھ کر نماز پڑھتے تو کوئی فتویٰ نہیں اس پر، مگر ہم یہ ضرور کہیں گے کہ تم نے گولڈن چانس ضائع کیا ہے، اس شب کو ہم نے ضائع کر دیا ہے۔ اگر کوئی راتوں کو عبادت کرے، اللہ کی عبادت کرے، اسے راضی کرے، خدا کی قسم مانگنے، اور ہم مانگنے والے بنے تو صحیح، مانگنے والے ہو تو طریقہ تو آئے نا۔ مانگنا ہمارا کام ہے، رحمتوں کے دروازے کھولنا سے رب ذوالجلال کا کام ہے۔ یہ آپ جب اللہ کے محبوب نے کہہ دی اس رات مانگنے والوں کو عطا کیا جاتا ہے، تو پھر غفلت کی نیند اس رات کو کرنا چاہیے یا عبادت کرنی چاہیے؟ بولے ذرا۔ مگر اللہ کا بڑا کرم ہے ہم پر، الحمدللہ۔ وہ یہ آج ان دن جب یہ ایام سٹارٹ ہوتے ہیں، ہمیں کوئی پٹاخوں کی آواز آ رہی ہوتی ہے؟ بولے ذرا، بولے ذرا، سارے بولے ذرا۔ نہیں آتی نا؟ یہ اللہ کا کرم ہوا ہے کہ اس لعنت سے ہماری جان چھوٹ گئی، اس لعنت سے ہماری جان چھوٹ گئی۔ بڑے شہروں میں ہمیں نہیں پتا، اور امید ہے کہ بڑے شہروں میں بھی یہ کام ختم ہو چکے ہیں الحمدللہ۔ اب یہ پٹاخے بجانا جو ماضی کے اندر ہم چھوٹے چھوٹے تھے، ہمیں پتا تھا، ہم خود بجاتے تھے، ظاہر پتہ نہیں تھا، جب پتہ چلا تو الحمدللہ اللہ نے اس سے ہماری جان چھڑوا دی۔ یہ کوئی سنت نہیں ہے، معاذ اللہ کوئی صحابہ نے یہ عمل نہیں کیا، معاذ اللہ کی پناہ، یا اہل بیت طہار میں سے معاذ اللہ کی اس نے یہ عمل نہیں کیا۔ وہاں اس رات رب کی بارگاہ میں قیام ضرور کیا ہے، اپنے رب کو راضی ضرور کیا، یہ عمل کیا ہے، اور ہمیں ترغیب دلائی ہے کہ اس رات میں رب کی عبادت کر کے رب کو راضی کرو۔ اس رات رب ذوالجلال مغفرت کے پروانے بانٹ رہا ہوتا ہے، ہم آگ جلا کر شرنائیں چھوڑ کر اپنے رب کے غضب کو دعوت دے رہے ہوتے ہیں۔ مگر شکر الحمدللہ، اگر بعض اوقات بچے تنگ کرتے ہیں نا اپنے والدین کو، بھی ہم نے پٹاخے چلانے ہیں، تو والدین پتا کہ کوئی پتر کوئی گالی نہیں، اور بچے نا خیر، اور یہی تو سیکھنے کی عمر ہوتی ہے۔ یہ جو ہم کہتے ہیں نا بچہ ہے، خیر ہے، یہی عمر ہے، یہی عمر ہے سیکھنے کی۔ ہم کہتے ہیں یہ، اگر ہم کہتے ہیں نا کہ یہ بچہ ہے، خیر ہے، بڑا ہو کے سمجھ جائے گا، تو پھر یہ بھی کہا کرے نا کہ 7 سال کا شریعت نے نماز کا حکم لیا ہے، اگر وہ 7 سال کا نہیں 10 سال کا ہو جائے تو نہ پڑھے، مار کے پڑھاؤ۔ یہ بھی کیا کرو نا، اگر ادھر خیر ہے تو پھر ادھر ہم کیوں گنجائش دے دیتے ہیں، ادھر گنجائش کیوں دیتے ہیں؟ بچوں کو بیٹا اٹھو، اللہ اور اس کے رسول کا فرمان جو 7 سال کی عمر میں نماز کی ترغیب دی جائے، اور جب 10 سال کا ہو جائے سختی کر کے پڑھاؤ، سختی کر کے۔ ادھر نہ کہا کوئی گالی نہیں، بچہ ہے پڑھ لے گا، نہ۔ جب دنیاوی خواہشات پورے کرنے کے حوالے سے ہم یہ کہتے ہیں یہ بچہ ہے، پھر تم کیوں اپنے بچے کو ادھر محبت کا اظہار کرتے ہو، ادھر اپنے اولاد کے پکے دشمن بنے ہوئے، ادھر کہتے ہو میرا بچہ جہنم کی آگ میں نہ جائے، ادھر خود جھونک رہے ہوتے ہیں۔ للہ غور کرو، اگر بچہ اس طرح کی ڈیمانڈ کرے تو بچوں کا ذہن بنے بیٹا یہ رات پٹاخے بجانے کی نہیں، اپنے رب کو راضی کرنے کی رات ہے۔ تو پھر دیکھو نا الحمدللہ آج جتنی بھی مساجد ہیں، بڑی بڑی ہیں چھوٹی ہیں، اس میں نوافل پڑھے جا رہے ہیں، اللہ کو راضی کیا جا رہا ہے، پھر اللہ تعالیٰ خوش ہو کر اپنے بندوں پر اپنے رحمتوں کے دروازے کھولتا ہے۔ اور میں آخر میں یہ اعلان بھی کرتا چلوں کہ مصر کے بہت سارے معاملات آپ لوگوں کے تعاون سے چلتے ہیں، مہنگائی عروج پر ہے، ہر بندہ بیچارہ پریشان ہے کہ کوئی نہیں بولے ذرا،
جس کی آج ₹1,00,000 سیلری ہے نا، وہ بھی بیچارہ پریشان ہو چکا ہے. بازار میں کوئی چیز لینے جاتا ہے نا، سر پہ ہاتھ رکھ لیتا ہے اور کہتا ہے یار تو ساتھ ظلم کر چکا. ہوتا پتا کیا ہے؟ پیچھے سے آرڈر آئے نہ آئے، وجہ کیا؟ پوچھنے والا کون؟ کیا ہے؟ پوچھنے والا. پیچھے سے آرڈر آئے یا نہ آئے، ہم پہلے بڑھا کر بیٹھ جاؤ گے پیچھے مہنگا. اچھا کسی دکاندار، عموماً یہ ہے کسی دکاندار کے پاس چلے وہ آج کا ریٹ ہے کل کا ریٹ اور ہو جائے. کیوں؟ تمہیں الہام ہو گیا کہ کل اس کا ریٹ بڑھ جائے گا، کیونکہ پتہ ہے بےایمانی ہمارے دلوں کے اندر ہے. آج 100 کی ہے، کل ہم نے 200 کی کر دیں گے. اب دیکھو 100 کی چیز 200 پر آ گئی کہ کون نہیں آ گئی، 200 کی 400 اور 500 کو سیدھا چھلانگ مار کے ڈائریکٹ انہیں آگے یہ پتہ نہیں مڑ کے لبے نہ لبے ہونی کما لو. خدا کا خوف کرنا چاہیے، ہمیں اللہ کا خوف کرنا چاہیے. اپنے مسلمان بھائیوں کو سہولت دینے کو الٹا عذاب میں ڈال دیا ہے. یہ مسلمانوں کی خیر خواہی نہیں ہے بلکہ مسلمانوں کا بیڑا گرک کر رہے ہیں. مجھے یہ بتاؤ جس کا کاروبار ہے، بزنس ہے، اگر وہ ریٹ بڑھا کے پیسے کما رہا ہے، مجھے بتاؤ کیا وہ اس معاشرے کے اندر نہیں، اس معاشرے کا حصہ نہیں ہے؟ کیا وہ اس لپیٹ کے اندر نہیں آئے گا؟ آئے گا، یقیناً آئے گا. مگر ہمیں اللہ اپنے رب کے خوف سے کرنا چاہیے. کیونکہ بندہ ذہنی بات ہم آج کل تو جیب میں ہاتھ ڈالتے ہیں. اور یہ بھی میں جنہوں نے ٹرسٹ کھولے ہوئے ہیں مفت لوگوں کا علاج کرے، وہ بھی انہوں نے بھی ہاتھ کھڑے کر دیے. یہ کرتوت اپنے ہاتھوں کی کمائی. قرآن نے تو کہا کہ بہت کچھ تو ہم نے معاف کر دیا، یہ ہمارے اپنے ہاتھوں کے کرتوت ہے. اور پھر یہ بھی میں عرض کرتا چلوں، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ارشاد فرمایا؟ آپ فرماتے جب جس قوم سے اللہ ناراض ہوتا ہے نا، اس پر ایسے اس قسم کے حاکم اور مہنگائی مسلط کر دیتا اور ان سے بارشیں روک دیتا. ان دنوں میں بارشیں ہوتی تھی کو نہیں ہوتی تھی؟ دورانیہ سردی کا صرف 2 ماہ رہ گیا، ورنہ وہ جنوری فروری مارچ اپریل تک اینڈ تک ٹھنڈ ہوتی تھی. مئی بھی اچھا. اب 2 مہینے گزرتے، فروری میں موسم وہ سویٹر اتار دیتے، کمبل اتار دیتے، گرمی ہوگی. یار یہ سب کچھ ہمارے اپنے ہاتھوں کی کمائی ہے. اللہ کی بارگاہ میں ہمیں اس رات میں جھکے، اللہ معاف کرے، اللہ ہمیں مصیبتوں سے نجات دے. اور اس مسجد کے جو معاملات ہیں وہ آپ لوگوں کے تعاون سے جتنا